السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دینا سنت محمدی اور ایک بہترین پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عمل یہود و نصارہ سے قدر مختلف ہے۔ اذان دین اسلام کا وہ واحد عمل ہے جو ایک صحابی کے خواب کے ذریعے مارز وجود میں آیا۔ اذان سے پہلے آگ جلا کر مسلمانوں کو عبادت الہی کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اب اذان دے کر مسلمانوں کو عبادت الہی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مؤذن اذان دیتے وقت کیا انگلیاں کانوں میں ڈالے گا یا نہیں۔ ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے، مکمل ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ معزز سامعین کرام، اذان دینا بھی سنت رسول ہے اور اس سنت کو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہوگی۔ اذان دیتے وقت مؤذن اپنی شہادت والی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر اذان دے گا اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک عنوان قائم کیا کہ اذان دیتے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرنا، اور اس عنوان کے تحت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اذان دیتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا تھا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ وہ اذان دیتے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اذان دیتے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر مؤذن اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کی بجائے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح کرنے سے مؤذن کو زجر و توبیخ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عمل فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل مستحب عمل ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو واضح کیا کہ وہ اذان دیتے وقت ہاتھ اپنے کانوں کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حافظ ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اول ذکر عمل کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں اور آخر ذکر عمل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔